بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے پروگرام وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج سوموار کا روز ہے اور مارچ کی 20 تاریخ۔ ہن گل ود گئی ہے، گو یہ پنجابی کا لفظ ہے لیکن امید ہے سب کو سمجھ آتی ہوگی۔ آج اس موضوع پر مختصر سی بات کرنی مقصود ہے۔ اقتدار سے نکالے جانے کے بعد عمران خان نے عوام کو حقیقی آزادی دلانے کی جتنی بھی مساعی کی وہ عدم تشدد اور عدم جارحیت پر مبنی ہے، اور اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے۔ اس کے برعکس ریاست کی طرف سے 25 مئی کو ظالمانہ تشدد کیا گیا، بعد میں پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا۔ حال ہی میں زمان پارک میں قابل شرم طریق پر تشدد کیا گیا۔ جوڈیشنل کمپلیکس اسلام آباد میں ریاستی تشدد کی جو ہے وہ عجیب و غریب مثال قائم کی گئی، اور تازہ ترین مثال جو ابھی چند لمحے پہلے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے بڑا ہی رونت والا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جو بھی ان کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں۔ یعنی یہ ریاستی تشدد جو ہے یہ اس کی تازہ ترین جو بیان بازی کی گئی ہے، اور شاید مثال بھی قائم کی جائے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو شخصیت ہے یا جس فلسفے سے وہ متاثر ہے وہ عدم تشدد اور عدم جارحیت کا ہے، اور جب انسان شروع سے کسی فلسفے سے متاثر ہو تو وہ پھر ساری عمر اسی پر عمل کرتا ہے، اور کم از کم جتنا میں نے اس کی شخصیت کا مطالعہ کیا مجھے نہیں لگتا کہ زندگی کی کسی بھی سٹیج پر وہ اپنے کارکنان کو تشدد یا جارحیت کا سبق دے گا۔ لیکن دوسری طرف پاکستانی قوم کے جو عوام ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ جو ملک پاکستان ہے اس میں کوئی قانون بھی نہیں ہے اور کوئی آئین بھی نہیں ہے۔ پورے ملک میں جنگل کے قانون کا بسیرا ہے، اور جس کے پاس جس قسم کی بھی طاقت ہے وہی قانون ہے۔ اب یہاں پہ شاید کچھ اس کو اعتراض بھی کریں، لیکن وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت عمران خان کے پاس کوئی قانونی طاقت تو نہیں ہے، اور اس سے قطع نظر کہ ان کے خلاف جو قانونی کیس بنائے گئے ہیں یا قانون کا بہانہ بنا کر کیس بنائے گئے ہیں ان کی اصل میں قانونی حیثیت کیا، یہ میں اس وقت بحث نہیں کر رہا۔ لیکن انہوں نے بھی جب اپنے ساتھ عوامی طاقت ملائی اور عوام کا جمع غفیر لے کر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اور اسی طرح پھر وہ جوڈیشنل کمپلیکس اسلام آباد میں گئے، تو آپ اس چیز پہ غور کریں ذرا گہری نظر سے کہ کتنی جلدی لاہور ہائی کورٹ میں 9 کیسوں میں ان کو رعایت دے دی گئی، اور پھر اسی طرح جوڈیشنل کمپلیکس میں جو مجسٹریٹ صاحب تھے یا جو جج صاحب تھے انہوں نے جب عوام کا جمع غفیر دیکھا تو دروازے پر ہی کہنے لگے کہ آپ گیٹ پر ہی حاضری لگوا دیں اور واپس چلے جائیں۔ اب بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس ریاستی طاقت نہیں بھی ہے لیکن اگر عوامی طاقت ہے تو آپ اس ملک میں قانون بنا بھی سکتے ہیں اور قانون پر اثر انداز ہو بھی سکتے ہیں۔ یہ بات کہنے کا مقصد تھا۔ جب آگے تھوڑی سی بات بڑھاؤں گا تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ مثال کیوں دی ہے۔ اب شنید ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا عہدیداران ہیں ان کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن جو ہے وہ پورے ملک میں شروع کر دیا گیا ہے، اور کہاں تک یہ معاملہ چلے گا ابھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا تازہ ترین بیان ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے اس کے لیے اب دیکھتے ہیں آگے یہ کیسے معاملہ چلتا ہے۔ اب جہاں تک اس قوم کے عوام کو آگاہ کرنے کا تعلق ہے اس میں آپ بہرحال کریڈٹ دیں گے عمران خان کو
کہ اس نے انتہائی جرات اور وضاحت کے ساتھ پوری قوم کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس ملک میں عوام کی نہ تو کوئی وقت ہے نہ کوئی حیثیت ہے، ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، اور اس ملک میں صرف اس کی وقت ہے جس کے پاس قانون کی طاقت ہے، یا جس کے پاس ریاست کی طاقت ہے، یا جس کے پاس اختیار کی طاقت ہے، یا جس کے پاس دولت کی طاقت ہے۔ جو ایک سیدھا سادہ عام آدمی ہے، اس کی اس ملک میں نہ تو کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی وقت ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر چیز ہے وہ اس ملک میں۔ اب مسلسل 1 سال سے زیادہ ہو چلا ہے کہ عمران خان نے اس پوری قوم کو بڑے ہی تفصیل سے ساری چیزوں کا پتہ دے دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے کہ بھائی اے عوام الناس، آپ کہاں کھڑے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حق لینا ہے یہ عوام نے خود لینا ہے، اور اس کے لیے ان کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ درست ہے کہ وہ آپ کا لیڈر ہے، وہ زمان پارک میں رہ رہا ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، وہ جب نکلتا ہے تو آپ سے نکل جاتے ہیں، لیکن حقوق لینے کے لیے آپ کو اپنا کچھ رد عمل دکھانا پڑے گا بحیثیت قوم۔ عوام کو آگے آنا پڑے گا از خود۔ عمران خان کا جو فلسفہ ہے، اس نے آپ کو کبھی بھی تشدد کی تعلیم نہیں دینی، کبھی ایسی ہدایت نہیں دینی کہ جس میں جارحیت کا کوئی سبق ہو کہ جاؤ اور یہ کرو، لیکن اب آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوہا گرم کرنا تھا، وہ عمران خان نے کر دیا ہے، لیکن لوہا گرم ہونے کے بعد جو لوہار کی چوٹیں ہوتی ہیں اس کو شیپ دینے کے لیے وہ عمران خان نے نہیں لگانی، وہ آپ نے بحیثیت قوم، بحیثیت عوام لگانی ہے۔ تو اس پہ اب تھوڑا غور کریں کہ کیا آپ کا صرف یہی فرض ہے کہ زمان پارک میں آپ بیٹھے رہیں اور اپنے لیڈر کی حفاظت کرتے رہیں؟ اس سے تو آپ کو کوئی بھی حق نہیں ملے گا۔ آپ کو پوری طرح آگاہی دے دی گئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے، اور آپ نے کیسے حق لینا ہے یہ آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ اس وقت ریاستی طاقت کا استعمال جو ہے وہ مینلی 2 بڑے شہروں سے ہو رہا ہے، ایک لاہور اور ایک اسلام آباد۔ تیسرا شہر پشاور ہے، جہاں کا گورنر الیکشن کی ڈیٹ ہی نہیں دے رہا۔ کوئی تشدد کی تعلیم نہیں ہے اس میں، کوئی جارحیت کی ہدایت نہیں ہے اس میں۔ آپ ایک مؤثر رم کی احتجاجی ریلی، جس میں واقعی لاہوریے نعرے تو بڑے لگاتے ہیں، اور واقعی 1 کروڑ کا وہ شہر ہے، 2-3 لاکھ لاہوریے خود نکلیں اور ایک احتجاجی پرامن ریلی نکالیں ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جہاں بھی اس کا دفتر ہے، اور ادھر جا کے آپ اپنی احتجاج ریکارڈ کروائیں اور لکھ کے دیں، اسے لکھ کے دیکھیں کہ تم نے الیکشن کی طرف جانا ہے اور اپنا سیاسی کارکنان اور نہتے عوام پہ ظلم نہیں کرنا۔ ایگزیکٹلی یہی ریلی نکلے نا پشاور میں۔ مراد سعید صاحب ہیں، وہ بڑے پرجوش ہیں، وہاں جائیں نا گورنر کے دفتر میں اور کہ ڈیٹ دو۔ اسی طریقے سے ایک ریاست کا جو طاقت کا مرکز اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، وزیر داخلہ، نکالے نا وہاں یہ پوٹھوار پنڈی کے یا جو اس علاقے کے لوگ ہیں، وہ ایک مؤثر رنگ میں احتجاجی ریلی، کوئی تشدد نہیں کرنا، کوئی جارحیت نہیں کرنی، لیکن جائیں اور جمع غفیر ہو تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ عوام ایک بہت بڑی تعداد میں آئی ہے اور ہم نے ان کو سننا ہے، اور وہاں پہ جا کے اپنا یہ ڈیمانڈ دیں، اپنا ایک مطالبہ پیش کریں اور باقاعدہ دستخط لیں کہ جی ہم پرامن طریقے سے یہاں آئے ہیں اور ہم آپ کو نوٹس دیتے ہیں۔ الیکشن کی طرف جائیں، ملک میں صاف شفاف الیکشن کروائیں، اور یہ جو آپ نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اس کو بند کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر ان 3 طاقت کے مراکز، جو ایک گورنر کے پی کے ہے، یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، یا وزیر داخلہ اسلام آباد میں جو بیٹھا ہوا ہے، اگر ان کے دفاتر کی طرف ریلی جاتی ہے جمع غفیر کے ساتھ، کوئی تشدد نہیں کرنا، کوئی جارحیت نہیں کرنی، محض ایک بڑی تعداد میں جا کے آپ اپنا مطالبہ دیں گے تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔
عوام کی بہت بڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے، یہ بڑوں بڑوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں عوام جو ہے وہ، عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے شعور بیدار کر دیا، لیکن جس طریقے سے ریئیکشن چاہیے تھا وہ نہیں سامنے آ رہا۔ اب وقت ہے، جیسے ابھی کہا ہے کہ لوہا گرم ہے، اس وقت آپ چوٹ لگا سکتے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور کسی وقت بھی کوئی انہونی ہو سکتی ہے اور پھر ساری قوم پچھتاتی رہے گی۔ ایک موقع آیا تھا اور ہم نے اپنے حقوق حاصل نہیں کیے، اس کو کافی سمجھیں اور نکلیں باہر۔ اور جیسے کہا یہ کم از کم شروع کے لیے ان 3 جو مراکز ہیں، ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کا، ایک کے پی کا پشاور میں جو گورنر ہے، اور اسی طرح جو وزیر داخلہ اسلام آباد میں، ان کے دفاتر کی طرف احتجاجی ریلی لے کر جائیں اور وہاں اپنے مطالبے دیں جا کے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ امید ہے آپ ان کوئی تجاویز پر غور کریں گے۔